السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ملک آیت نمبر 11۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اب ان پر لعنت ہے اور اللہ کی دوری ہے، یہ لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے۔ اس کے بعد آیت آتی ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں بغیر اللہ کو دیکھے ہوئے غیب کی حالت میں، تو ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا ہی اجر ہے۔ اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی اس میں جہنمیوں کا ذکر تھا۔ یہ لوگ وہ تھے اپنے رب سے نہ ڈرتے تھے، نہ انہیں اپنے اعمال کا کوئی خوف تھا، نہ پرواہ، نہ یہ کہ ایک دن وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ حساب لے گا۔ تو یہ تو ساری ان باتوں پہ یقین رکھتے ہی نہیں تھے، تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو دھتکار دیں گے کہ جیسے دنیا میں تم مجھے بھول گئے تھے تو آج میں بھی تمہیں بھول گیا ہوں اور مجھ سے دور ہو جاؤ، بھڑکنے والی آگ تمہارے لیے تیار ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں اللہ کی، بالغیب، یہاں دیکھیں بالغیب، انہوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی ثبوت نہیں مانگا، ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے یا نبی کے دور کے بعد آیا ہوں، صرف اللہ کی کتاب پر وہ ایمان لائے بالغیب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اور یہ خشیت جو ہے لفظ یہاں پہ، اس کا مطلب ہے شدت خوف۔ یہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان اس قدر تو اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ پھر اس کے رونگٹے، اس کی کھال کی نس نس، بال بال اللہ کی خشیت سے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی جب آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں یہی آیت آتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، یعنی ان کو بات بتائی گئی، رسول نے، اللہ نے کتاب اتاری، وہ ایمان لائے، انہوں نے کوئی حجت نہیں کی، بس وہ ایمان لائے، ان کے دل اللہ نے ایمان کے لیے ہی چنے تھے۔ تو اس آیت میں یہی مفہوم ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے ڈر گئے اور بالغیب، غیب کے ساتھ انہوں نے ایمان لائے، اور غیب کے ساتھ ہی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قیامت، جہنم، اس کا بھڑکنا، جنت کی نعمتیں، ان ساری چیزوں پہ وہ غیب کے ساتھ علم لائے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، بصارت نے کوئی گواہی نہیں دی، لیکن اندر کی بصیرت جو تھی، ان کی بصیرت نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ہاں یہ حق ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو غیب کی وہ بتا رہے ہیں، معراج کے رات جو مشاہدے کیے وہ سارے سچ ہیں، حق پہ مبنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے رونے والا شخص جہنم میں نہیں جا سکتا جب تک کہ دودھ تھن میں واپس نہ پہنچ جائے، اور اللہ کی راہ کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتا۔
یعنی دیکھیں ادھر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے، اور خشیت اور خوف وہ ڈر نہیں ہوتا جو کسی خوفناک چیزوں سے ہو، نہیں، یہ وہ ڈر ہے جو جس میں محبت ہو، جس میں امید ہو، یہ وہ خوف ہے کہ ہاں ایک میرا رب ہے، وہ میرے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور مجھے ان اعمال کا جواب دینا ہے۔ جیسے ایک بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے، اگر اس کا پیپر برا ہو جائے تو اس کا دل تھر تھر کانپتا ہے، استاد سے ڈر لگتا ہے اس کو، اپنے برے رزلٹ اور برے انجام سے وہ ڈرتا ہے۔ تو یہ ڈر کوئی غلط معنی میں نہیں ہے، یہ ڈر امید اور اچھے معنوں میں ہے۔ تو ایسا ڈر اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ ایسے ڈرنے والوں کو بہت ہی اجر عظیم سے نوازیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے، بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، یعنی آسمان بھی خوف سے ایک طرح سے چرچرا رہا ہے یا ہل رہا ہے، اور فرشتوں کے بوجھ سے، اس لیے کہ اس میں 4 انگل کی جگہ بھی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم، جو میں جانتا ہوں تم لوگ بھی جان لو تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ، اور بستروں میں اپنی عورتوں سے لطف اندوز نہ ہوگے، یقیناً تم لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے میدانوں میں نکل جاتے۔ یہ بات سن کے ابو ذر خوف سے اس قدر زرد پڑ جاتے، فرماتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ کافر بھی قیامت کے دن یہی کہیں گے، یقول یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی بنا ہوا ہوتا، اللہ نے مجھے انسان نہ پیدا کیا ہوا ہوتا۔ مگر کیا حالات ہیں آج ہمارے، یہ باتیں سن کر بھی ہم دنیا کے ٹھٹھوں میں، دنیا کے عیش و آرائش میں مگن ہیں، اور اس دنیا میں اس حدیث کے مطابق الٹ کرتے ہیں کہ ہم ہنستے زیادہ ہیں اور اپنے انجام سے بے خوف ہو کر روتے کم ہیں۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس میں خیر یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان سیدھے رستے پہ چلتا ہے، ہر بات کہنے، کرنے، سوچنے، سمجھنے، ہر طرح، چاہے خاموشی میں، خلوت میں ہو، سفر میں ہو، کہیں بھی ہو انسان، پھر وہ ایک رب کی ذات سے ڈرتا ہے۔ جس طرح سے آج کل موبائل کا ایک فتنہ ہے، ایک دیندار بھی آدمی اس فتنے میں پڑ چکا ہے، تو جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی اپلیکیشن ہو سوشل میڈیا کی، بہت ساری چیزیں ایسے نظر آ جاتی ہیں، تو اس کو وہ اللہ کے ڈر سے اسکرول کر جاتا ہے، پہلی نظر پڑ جائے تو وہ تو معاف ہوتی ہے، لیکن وہ لطف لینے کے لیے اس پر جم نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا خوف آج بھی اس فتنوں کے دور میں بھی انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان سارے فتنوں سے بچائے، ہمیں محفوظ رکھے، اپنا ڈر ہمارے دلوں میں اجاگر کرے، تاکہ ہم
اپنے رب کی ابدی نعمتوں کو پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔